اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام مذہب شناسی کے شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پہلے 24 سال مسلسل اور پھر اب ایک وقفے کے بعد پھر سے مذہب شناسی کے پروگرام کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، صورتحال بدلتی ہے تو طریقہ کار بھی بدل جاتے ہیں۔ اس دفعہ ہم مذہب شناسی کو پرسنلی نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم آن لائن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تربیت کے اس پروگرام کو اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مذہب شناسی کے پروگرام کا اناؤنسمنٹ ہوا تو بہت سے پرانے شاگردوں نے اور شاگردوں نے پرسنل پیغام بھی بھیجے اور اکیڈمی کے نمبر پہ بھی پیغام بھیجے کہ ہمیں پرانی یادیں پھر سے آنے لگی ہیں، اور اب بہت سے ماں باپ بن چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جوان بیٹے بیٹیاں ان کی ہیں، بہت سے دادا دادی نانا نانی بن گئے، اور یہ زمانہ اتنا تیزی سے گزرا کہ اندازہ نہیں ہوا۔ مذہب شناسی کی برکتیں بہت دور دور تک گئیں۔ ہم نے ان چند سالوں میں تقریباً 12 پلس مائنس سالوں میں دنیا میں جہاں سفر کیا وہاں پر کم از کم ایک سلام کرنے والا یہ ضرور کہتا تھا کہ ہم آپ کے مذہب شناسی میں شاگرد رہے ہیں اور اب ہم یہاں پر یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، اور ہم لکھتے ہیں جو تم بھیجتے ہو اور جو اس کے آثار ہیں، یہ سب ہم لکھتے ہیں۔ الحمدللہ علم کا وہ خزانہ جو زیر اکیڈمی کے اساتذہ نے مذہب شناسی کے ذریعے مومنین و مومنات کے حوالے کیا تھا، اب اس خزانے میں اضافہ ہی ہوتا گیا، اور جہاں پر ہم گئے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مذہب شناسی کے پروگرام سے لوگوں کی شخصیات میں بہت مثبت تبدیلی آئی اور اس کے اثرات ان کی اولادوں میں بھی نظر آنے لگی۔ مذہب شناسی کی جہاں یہ برکتیں تھیں وہاں پر مذہب شناسی کی ایک بہت بڑی برکت یہ تھی کہ لوگوں کو علماء کے پاس آنے جانے میں آسانی محسوس ہوئی، لوگ علماء سے گفتگو کرنے میں نہیں شرماتے تھے، احترام اپنی جگہ پر، لیکن جو ہچکچاہٹ تھی وہ ختم ہوئی، اور بہت سے علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ مذہب شناسی میں آنے والے لوگوں نے علماء سے گفتگو کرنے کا طریقہ بھی سیکھا، ہچکچاہٹ بھی دور ہوئی، اور اب وہ آرام سے چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو آتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھتے ہیں اور جوابات لیتے ہیں۔ مذہب شناسی کی ایک اور برکت یہ ہے کہ الحمدللہ مذہب شناسی کے پروگرام سے انسپائر ہو کر ایک بڑی تعداد حوزہ علم قوم گئی اور وہاں پر علم دین حاصل کیا، اور اب بعض لوگوں کے تو 15 سال پورے ہو چکے اور آگے پڑھنے کے لیے اور کوششیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے الحمدللہ اپنی پڑھائی کو ایک حد تک پہنچایا اور اب دوسرے ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ یہ پالنے والے تو نے ہم پر احسان کیا اور ایک طولانی مدت تک ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو مومنین و مومنات تک پہنچائیں، قوم کے بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچائیں، اور الحمدللہ اتنے کھلے ماحول میں، اتنے اچھے ماحول میں، اتنے پرکشش ماحول میں ہمیں اس کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پالنے والے تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائے ان کا میں شکر ادا کروں، اور کوئی ایسا نیک عمل بجا رہا ہوں جسے تو پسند فرما۔ پالنے والے، میں نے جو کوتاہیاں کی ہیں اس بارے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اور میں پھر سے تسلیم ہو کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ مذہب شناسی کا ایک پیار کے انداز میں، ایک سمجھانے کے انداز میں، ایک استاد اور شاگرد کے درمیان احترام کے رشتے کے ساتھ جب کلاسز ہوتی تھی تو اندازہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر حصول علم کا کتنا شوق ہے۔ اور الحمدللہ پہلے ہی پروگرام کا واقعہ شاید پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ جب ہم نے اناؤنس کیا تھا تو ہم نے سوچا تھا 25 لوگ اگر آ گئے تو پروگرام ہو جائے گا، اور ہم نے میکسیمم ٹارگٹ 75 لوگوں کا رکھا تھا۔ اگر 75 آ گئے تو اٹ مینس اٹس اے سپر ہٹ۔ آج بھی ہمارے رجسٹرز موجود ہیں، اور وہ علماء اور وہ والنٹیئرز موجود ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ اوپننگ سیشن سے پہلے جو ہم نے ادا خانہ زہرا کے پاس پروگرام کیا تھا انٹروڈکٹری سیشن، اس وقت ہماری ٹوٹل رجسٹریشن 1023 ہو چکی تھی، اور ہم پریشان تھے کہ ہم نے تو ایک چھوٹی سی اسکول فائنل کی، 1023 لوگوں کو ہم کہاں لے کر جائیں گے۔ لیکن ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ 3 دن میں آئیڈیل پیلیس ہال کا بھی انتظام ہوا، اساتید بھی ذہنی طور پر آمادہ ہوئے، اور وہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ اتنے بڑے بجٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کر دیا جیسے ایک گلاس پینے کا پانی انتظام ہو جاتا ہے۔ اور جب میں پروگرام ختم کر کے ہم سب واپس جا رہے تھے تو جو فگرز ہمیں بتائی گئی تھیں، آج بھی میں بتاتے ہوئے کتراتا ہوں کہ لوگ مانیں گے نہیں، لیکن جب پورے کراچی میں 30 سے زیادہ بسیں جائیں اور تقریباً 40 دن، تو 120 مرتبہ بسوں کا جانا اور 120 مرتبہ بسوں کا آنا، اس کے علاوہ ڈیکوریشن اور ہال اور ایوری تھنگ انکلوسیو۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین 24 سال کے اس پروگرام میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی فضل سے اور اہل بیت علیہ السلام کے برکت سے وہ حاصل کیا جو شاید تاریخ میں حاصل نہیں کیا جا سکا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دبئی میں مذہب شناسی شروع کی کچھ عرصے کے لیے، پھر کینیا میں جا کر ایسٹ افریقن کمیونٹی کے لیے مذہب شناسی کا پروگرام کیا، اگرچہ کہ اس کا نام ہم نے دوسرا رکھا، اور پھر الحمدللہ بہت سی آرگنائزیشنز یہ پروگرام کرنے لگی، اور ہم نے دیکھا کہ اب یہ پروگرام ہر جگہ ہونے لگا ہے، پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں۔ تو ہم نے معرف آموزی کا پروگرام شروع کیا، اور الحمدللہ معرف آموزی کے پروگرام کو انجام دیتے دیتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زہرا کالج کے نام سے، زہرا کالج فار ایڈوانس ریلیجیس اسٹڈیز کے نام سے کالج سے مستفیض فرمایا، جو کہ وفاق المدارس پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، اور الحمدللہ ابھی تک اس کے 13 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اس سال انشاءاللہ 14th بیچ لیا جائے گا، 14th ایئر اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور ابھی تک زہرا کالج کی اسٹوڈنٹس جہاں حوزہ علم قم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی رہی ہیں، وہاں پر الحمدللہ ملک کے مختلف علاقوں میں بھی پھیل گئی ہیں، اور بہت سو کی شادیاں پاکستان سے باہر ہوئی ہیں، اور اب وہاں جا کر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ خلاصہ یہ شجر طیبہ جو استاد محترم حضرت آیت اللہ سید ڈاکٹر حسین مرتضیٰ نقوی صاحب کی فکر اور سوچ کا نتیجہ تھا، اور اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ان کی فکر اور سوچ کو اس خوبصورت انداز میں اپلائی کریں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پالنے والے تو نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم زمانے غیبت میں لوگوں کو دین سے آشنا کریں، اور لوگ دین سے آشنا ہونے کے بعد دین کو اپنانے میں لذت محسوس کریں۔
اللہ تعالیٰ سے رغبت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا احترام کریں اور دین سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ 25واں مذہب شناسی جو تقریباً پلس مائنس 12 سال کے بعد انجام پا رہا ہے، آج ہم اس کے سیشن کے سٹارٹ کا اناؤنس کرتے ہیں۔ استاد محترم حضرت آیت اللہ ڈاکٹر سید حسین مرتضی نقوی صاحب میرے بعد گفتگو فرمائیں گے اور کلوزنگ اسپیچ دیں گے۔ ہمارا اس دفعہ کا یہ پروگرام ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ پروگرام بھی ایڈوانس سٹیج میں ہے، اور ہماری زہرا اکیڈمی کی ٹیم نے بڑی محنت کی ہے، جس میں سید فیضان کا نام سر فہرست ہے کہ اس نے بڑی محنت کی دن رات اور آج اس پروگرام کو آمادہ کیا، باقی لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اب ہم آن لائن جائیں گے انشاءاللہ تعالی المستعان، اور جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گوگل کلاس روم میں آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے، آپ کو آپ کے ای میل ایڈریس پر ایک انویٹیشن بھیجا جائے گا، آپ انویٹیشن کے ذریعے اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ 2 مہینے کے اس پروگرام میں ہم قوم و ملت کے بزرگوں، جوانوں اور بچوں کو پھر معارف اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کروائیں گے، اور انشاءاللہ غیبت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں درخواست کروں گا کہ اپنے اور لوگوں کو بھی آپ اطلاع دیجیے تاکہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکیں، اور جب تک وہ شخص علم سے استفادہ کرتا رہے گا ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ زہرا اکیڈمی پچھلے 20 سالوں میں آپ کی دعا سے بہت ترقی کر گئی ہے، جہاں پر اس کے مختصر پروجیکٹس میں عرض کرتا چلوں، زہرا کالج، ایمز، قرآن سینٹر، قرآن ڈپارٹمنٹ۔ ایمز بچوں کی تربیت و تعلیم کا ایک پروگرام ہے، اس کے بعد مرکز افتاء و حقوق شریعہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے، فیملی ریلیشنز کے میٹرز اور دوسرے میٹرز کو سالو کرتا ہے۔ مراج کرام کی طرف سے ہمیں اختیارات دیے گئے، ان اختیارات کے بنیاد پر ہم بہت سے اختلافات کے فیصلے کرتے ہیں، حقوق شریعہ کو شرعی طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ زہرا اکیڈمی کی انشاءاللہ رپورٹ آپ تک بھیج دی جائے گی۔ مختصر یہ کہ ان سالوں میں ہم نے ملینز آف پیپل کو پینے کے قابل پانی پہنچوایا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، گلگت بلتستان ہو یا KPK ہو، اور ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ ہم اس مسئلے کو بہتر طریقے سے انجام دیں۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن میں پورے پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو توفیق دی کہ لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے لوگوں تک راشن پہنچایا جائے، ساتھ ہی ساتھ قم، مشہد، اصفہان اور نجف کے طالب علموں کی خدمت میں بھی راشن کا نذرانہ پہنچایا گیا، اور بہت سی جگہوں پر PPE پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بھی پہنچائے گئے تاکہ پیشنٹس کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کی جا سکے۔ بہت سی جگہوں پر ہم نے ڈس انفیکٹنٹ اسپرے وغیرہ کے بھی کام کیے۔ خلاصہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم ریکویسٹ کریں گے آپ سے کہ تمام وہ لوگ کہ جو سالوں سال ہمارے ساتھ شریک رہے آج دنیا میں نہیں، زہرا اکیڈمی کے مجتہدین کرام آیت اللہ شیخ محمد ہادی معرفت، آیت اللہ راشدی کاشانی، آیت اللہ سید مرتضی حسین نقوی صاحب، آیت اللہ سید ابن حسن نجفی صاحب اور دوسرے علماء کرام، مذہب شناسی کے وہ شرکاء جو اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے، آپ سب کے مرحومین اور ملت جعفریہ کے شہداء کے لیے فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیجیے، اور میں یہیں پر اپنی گفتگو کو نتیجے تک پہنچا کر ریکویسٹ کروں گا، آپ کی کوئی پرابلم ہو فوراً نوٹ بھیجیے تاکہ ہم اس کو چیک کریں اور پرابلم کو سولو کریں۔ آپ کے سوالات اساتید تک بھیجے جائیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ اساتید بھی آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بہتر سے بہتر انداز میں
معارف دینیہ کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔